ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں کوئی نئی چیز گڑھی تو وہ مردود ہوگی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد و ترمذی، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مسلسل 23 برس اپنے وجود مقدس کا لہو بہا کر، طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر، ایذائیں برداشت کر کے، مصائب و مظالم کے پہاڑ اٹھا کر، لوگوں کے طعنے اور گالیاں سن کر مخلوق خدا تک پہنچایا۔ پھر 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے تاریخی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے دین حاصل کر لو، لوگوں میری باتیں غور سے سنو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ اسلام دین کامل ہے۔ قرآن مقدس نازل کر کے اعلان فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ قرآن میں اصول دین کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمام انبیاء اور امام الانبیاء بشر تھے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن سکیں۔ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہوگا۔ ابن یمان فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الاول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین وخذوا طریق من كان قبلکم، عبادت کا جو کام اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ کام تم بھی نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پچھلے پورا کریں، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے کر نہ دیا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے مسلمانوں، اور پہلے لوگوں کے طریقے اختیار کرو۔ بدعتی دین کو ناقص اور امام الانبیاء کو معاذ اللہ خائن تصور کرتا ہے، گویا کہ انہوں نے اس دین کو پہنچانے میں خیانت کی، اسی لیے آج ہم اس دین میں اس نئی چیز کا اضافہ کر کے گویا کہ دین کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک دور میں نہیں تھا، اور پھر وہ شخص اس کام کو نیکی اور دین اور ثواب سمجھتا ہے، وہ عملی طور پر اس بات کا دعوے دار ہے کہ معاذ اللہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ناقص ہے، جس میں نیکی اور ثواب کا یہ کام بیان نہیں ہوا جو آج میں نے سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص اس بات کا بھی مدعی ہے کہ نیکی کی جس بات کا اور ثواب کے جس کام کا آج مجھے علم ہوا ہے، معاذ اللہ حضرت اور صحاب رسول کی قدوسی جماعت کو بھی نیکی کے اس کام کا علم نہیں تھا، یا ان کو علم تو تھا مگر امت کو بتانے میں بخل کر گئے اور اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوتاہی بھی کی، اور اس طرح کا گمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا واضح کفر ہے۔ حضرت امام مالک نے اس طرح فرمایا من ابتدع بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لأن اللہ يقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لکم یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ جو شخص بدعت کا کام کرتا ہے اور اسے نیکی سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے، پس جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ کام آج بھی دین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیونکہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آتی ہے بدعت ہمیشہ نیکی کے پردے میں آتی ہے، جس طرح زہر پر سنہرا کیپسول چڑھا دیا جائے تو آدمی اس کی سفاکیت کو اور اس کی خرابی کو سمجھ نہیں سکتا۔ بدعت ہمیشہ نیکی کے پردے میں آتی ہے، جس طرح زہر پر سنہرا کیپسول چڑھا دیا جائے، بالکل اسی طرح جب بھی بدعت کی تردید کی جائے، جب بھی بدعات کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے، تو اہل بدعت سادہ لوح عوام کو ورغلانے کے لیے بھڑکا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہمیں نیکی سے روکتے ہیں، لو جی یہ درود نہیں پڑھنے دیتے،
یہ سلام نہیں پڑھنے دیتے، یہ ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کرنے دیتے۔ دیکھو جی، یہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ اذان سے اول آخر بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، اس لیے کہ قرون اولیٰ سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بلال جو عاشق صادق تھا، اس نے تقریباً 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دی، مگر اس نے اذان میں اول و آخر بلند آواز سے یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سنہرا دور دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم کا مبارک زمانہ دیکھیے، سیدنا عثمان کی خلافت کا دور دیکھیے، سیدنا علی کا دور حکومت دیکھیے، حسنین کریمین کا زمانہ دیکھیے، سیدنا معاویہ کا دور دیکھیے، باقی اصحاب رسول ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، تابعین و تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین و مفسرین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام محمد ابو یوسف اور امام ظفر۔ پھر اولیاء اللہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، بہاءالحق ملتانی، سلطان باہو، معین الدین چشتی، مگر ان میں سے کسی کے دور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اذان سے اول آخر بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہو۔ لوگوں اتنا سوچو کہ اگر یہ کام ثواب اور نیکی ہوتا تو بلال رضی اللہ عنہ اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ اگر یہ صلاۃ و سلام اذان سے اول و آخر دین ہوتا تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، تابعین اسے کبھی نہ چھوڑتے، ائمہ اربعہ اس پر ضرور عامل ہوتے۔ اس لیے یہ کام اب دین اور ثواب نہیں بلکہ بدعت ہوگا۔ جب کوئی توحیدی اور اشاعت توحید و سنت کا کوئی مبلغ اس نقطے پر گفتگو کرتا ہے اور بدعات سے روکتا ہے اور اہل بدعت اس مبلغ کے فولادی دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور درود پڑھنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ دیکھو جی، یہ وہابی ہمیں درود سے روکتے ہیں، یہ وہابی درود کے منکر ہیں۔ میں کہتا ہوں درود شریف کا پڑھنا کار ثواب ہے، ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا نیکی ہے، مگر جس جگہ اور جس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہیں پڑھا اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، اور جس مقام پر اصحاب رسول نے درود نہیں پڑھا اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، اس جگہ اور اس مقام پر درود پڑھنا ثواب اور نیکی نہیں بلکہ بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مرغی ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ درود شریف پڑھ کر چھری چلاتا ہے، بتائیے وہ مرغی حلال ہوگی یا حرام؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ مرغی حرام ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ اس شخص نے درود شریف پڑھ کر مرغی ذبح کی ہے، پھر مرغی حرام کیوں ہے؟ تم سب لوگ درود کے منکر ہو، گستاخ ہو۔ آپ جواب میں کہیں گے جناب ہم درود کے منکر نہیں، مگر جس مقام پر اور جس جگہ پر اس شخص نے درود پڑھا ہے وہ مقام درود پڑھنے کا نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مقام پر درود نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک شخص 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہے، 2 رکعت کے بعد التحیات تشہد تک پڑھنے کے بعد اس نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر میں اٹھوں، اس لیے میں تو درود پڑھ کر ہی اٹھوں گا۔ آپ بتائیں جس شخص نے جان بوجھ کر یہاں درود پڑھ لیا اس شخص کی نماز ہوئی یا نہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی، اور اگر اس مقام پر اس نے بھول کر درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام پر اس شخص نے درود پڑھا ہے اس مقام پر شریعت نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور درود پڑھنا وہاں ثواب اور نیکی ہوگا جہاں شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، بدعت ہمیشہ نیکی کا روپ دھار کر آتی ہے، بدعت ہمیشہ دین کے رنگ میں آتی ہے۔ بدعت بدترین اور گھناؤنا گناہ ہے، مگر اس پر کیپسول سنہرا چڑھا ہوتا ہے۔ اسی لیے بدعتی اس کام کو نیکی، ثواب، قرب خداوندی کا ذریعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب سمجھتا ہے۔ جب تک بدعت نیکی کا رنگ نہ اپنائے تو اس وقت تک لوگ اس میں ملوث کس طرح ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس پر نیکی کا خول چڑھانا ضروری ہے۔ جب نیکی کا خول اس کے اوپر ہوتا ہے تب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دین سمجھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر گناہگار گناہ کرتا ہے گناہ سمجھ کر،
زانی زنا کرتا ہے تو زنا کو گناہ سمجھ رہا ہے، چور چوری کرتا ہے گناہ سمجھ کر، قاتل قتل کرتا ہے تو قتل کو گناہ سمجھتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے گناہ سمجھ کر، جھوٹا شخص جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلخوری کرتا ہے تو اسے گناہ سمجھتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ اسے گناہ سمجھتا ہے، اس لیے زندگی کے کسی موڑ پر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ مگر بدعتی شخص بدعت کا عظیم اور گھناؤنا گناہ کرتا ہے مگر اسے دین اور نیکی سمجھتا ہے، تو اب وہ نیکی سے توبہ کس طرح کرے؟ توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے۔ اب جب گناہ کا احساس ہی نہیں ہے دل میں، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہے تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ طبرانی کی روایت ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، بے شک اللہ تعالی ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دین وہ ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام نیکی نہیں ہوگا، اور وہ کام بھی دین اور نیکی نہیں ہوگا جسے ہم نے از خود نیکی اور ثواب سمجھ لیا ہے، بلکہ نیکی وہ ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، جو اصحاب رسول سے ثابت ہو۔ انسان کا ہر عمل اور ہر عبادت چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بظاہر وہ عمل کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ کام اور وہ عمل اس وقت تک عبادت اور نیکی نہیں ہوگا جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے ثابت نہیں ہوگا۔ 3 صحابہ کا ایک نصیحت آموز واقعہ سن لیجئے۔ 3 صحابہ کا وہ واقعہ مشہور ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو ازواج مطہرات کے ہاں آئے تھے اور پوچھا تھا اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں، پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کس طرح کتنی دیر تک عبادت کر سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی کرتے تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ وہ تو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، لہٰذا ہمیں عبادت اور ریاضت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا تھا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ساری زندگی رات کو سویا نہیں کروں گا بلکہ پوری رات عبادت میں گزار دوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تاکہ بال بچوں کا جھنجھٹ نہ ہو اور میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، درمیان میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی دیکھیے، بظاہر ان تینوں کا ارادہ بھی نیک ہے اور قسم بھی نیکی کے کام کے لیے اٹھا رہے ہیں، مگر جانتے ہیں آپ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حضرات کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم مجھ سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار بنتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ خوف خدا رکھتے ہو؟ مجھے دیکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور درمیان میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اس لیے تم اپنی اپنی قسمیں توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیکی کا ہر کام جو انسان خود تجویز کرتا ہے وہ نیکی نہیں بنتا، بلکہ وہی کام نیکی اور ثواب ہوگا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔